تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، یعنی قرآن حکیم حکمت بھری کتاب ہے، ہر چیز اپنے فلسفے کے اعتبار سے فٹ ان بیٹھتی ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی بھیجی انہی میں سے ایک مرد کی طرف، ان انذر الناس، کہ وہ ڈر سنا دے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے اہل ایمان کو۔ یعنی دو پرپز ہو گئے پروفٹ کو بھیجنے کے، لوگوں کو ڈر سنانا آخرت کی جواب دہی کا، اور خوشخبری دینا اہل ایمان کو جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیں۔ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے حضور بہت بلند مرتبے ہیں قیامت والے دن جنت میں پہنچ کر جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کریں گے۔ اچھا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو حیرانگی ہوئی ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر کو چن لیا۔ ہونا تو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نفی کر دیتا اور کہتا ہے نہیں، یہ پیغمبر جو ہے تم میں سے نہیں ہے، یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ یہ تو ہماری ڈاکٹرن میں مشہور ہے نا کہ جی کوئی پیغمبر جو ہے وہ کوئی الگ سے مخلوق ہونا چاہیے، پیغمبر اسی سپیشی میں سے ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر کو بناتے، چونکہ انسان آباد ہے تو اس میں کوئی اچمپے کی بات نہیں ہے کہ پیغمبر بھی انسانوں میں سے آئے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر پیغمبر کسی اور سپیشی سے آتا، پھر انہوں نے یہ اعتراض کرنا تھا کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل کس طرح ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ تو آئیڈیل یہی ہے کہ پیغمبر اسی نو میں سے ہو، اسی سپیشی میں سے ہو جن کی طرف وہ مبعوث کیا گیا، تاکہ اس پر وہی حالات و واقعات گزرے اور وہ ان کے لیے رول ماڈل بنے۔ نبی علیہ السلام کو جب تکلیف ہوتی تھی آپ کے بھی آنسو نکلتے تھے، جب آپ کو زخم لگتا تھا آپ کا بھی خون نکلتا تھا، آپ بھی دکھی ہوتے تھے، آپ کے بھی سر میں درد ہوتا تھا، آپ کو بھی نیند کی مشقت اٹھانا پڑتی تھی۔ ہر اعتبار سے جو ایک انسان کو تکلیفیں گزارنا پڑتی ہیں۔ تو نبی کا منصب یہ ہے کہ لوگوں کو ڈر سنائے آخرت کی جواب دہی کا، اور پھر بشارت دے ان لوگوں کو جو کہ بات قبول کر لیں کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بہت بلند مرتبہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، جبکہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا کھلا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کوئی علمی دلیل ان کے پاس نہیں ہے پیغمبر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سوائے یہ کہ یہ جادوگر ہے۔ اچھا، وہ جادوگر اس لیے نہیں کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی ان کو ایکسٹرا آرڈنری کوئی معجزات کر کے دکھا دیے تھے، وہ جادوگر اس وجہ سے کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی گفتگو جو بھی سنتا تھا، غور و تفکر کرتا تھا، وہ آپ کی بات کو قبول کر لیتا تھا، اس وجہ سے وہ جادوگر کہتے تھے۔ ورنہ تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے کئی معجزات ڈیمانڈ کیے ہیں جو نبی علیہ السلام نے کر کے نہیں دکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ تم فرما دو میں تو بشر ہوں، رسول ہوں، یہ اللہ کے پاس اختیار ہے معجزات کے اعتبار سے، میں خود سے اپنی مرضی سے کوئی معجزہ کر کے نہیں دکھا سکتا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب تو وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں کے اندر، ثم استوى علی العرش، اس کے بعد وہ عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یدبر الامر، ہر کام کی تدبیر وہی فرماتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کے حضور کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس کے اذن کے بعد۔ یعنی اللہ کے حضور سفارش کرنے کے لیے بھی پہلے اللہ کی اجازت کی ضرورت ہے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں آپ کے حضور کسی کی سفارش کروں۔ یہ اللہ کی ہستی کا، اس کے دربار کا پروٹوکول ہے کہ اس کے حضور کسی کی سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ دنیا میں جو سفارش کی جاتی ہے نا، کوئی بڑا بندہ جا کے تھانے میں جا کے کسی کی سفارش کرتا ہے کہ یہ آپ نے شریف آدمی پکڑ لی ہے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کسی نے فیکٹس آپ کو غلط بتا دیے۔ دنیا میں تو سفارش کا کانسیپٹ یہی ہے نا۔ اب مجھے بتائیں کس کی جرت ہے کہ جو اللہ کو جا کے یہ کہے کہ یا اللہ یہ جو بندہ تو نے پکڑ لیا ہے نا،
غلطی سے پکڑا گیا، مجھے پتا ہے یہ بڑا اچھا بندہ ہے، ہائے 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 ہائے، یہ اللہ کو کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے، اس لیے اللہ تو ہمارا ہے کہ سفارش بھی کرے گا نا کوئی کسی کی تو اللہ کی اجازت سے کرے گا، یعنی یا اللہ تو نے جو بندہ پکڑا بالکل ٹھیک پکڑا، لیکن مجھے اجازت اگر مل جائے کہ میں اس کی سفارش کروں کہ اس کی نیکیوں کے سبب تو اس کے گناہوں سے درگزر فرما، مجرم تو یہ ہے، سزا کا حقدار تو ہے، لیکن میں تیرے حضور ریکویسٹ کرتا ہوں دعا کے طور پر، تو یہ ہوگا۔ خیر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہے، اور وہ سٹیپ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو اجازت دے گا اور ان کے لیے تعداد بھی مقرر کرے گا کہ کس کی سفارش انہوں نے کرنی ہے۔ بخاری اور مسلم میں جو شفاعت والی حدیثیں ہیں اس میں نبی اسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ تعداد مقرر کرے گا، اور جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو مجھے داروغہ جہنم کہیں گے کہ اب آپ کا کوئی امتی جہنم میں نہیں سوائے اس کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا، نبی اسلام کی سفارش بھی اسے کام نہیں آئے گی۔ اور وہ کون ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی تھی، میں نے اپنی وہ مقبول دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، اور میری اس دعا سے قیامت کے دن میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے جس نے شرک کیا ہوا۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شب معراج نبی الاسلام کو 3 تحفے دیے گئے۔ نمبر 1 آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 3 جو آپ کا امتی شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ تو یہ شرک بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا رب، تمہارا پروردگار، پس اسی کی عبادت کرو، جس کی یہ شانیں ہیں۔ شانیں کیا ہیں؟ آسمان اس نے پیدا کیے، زمین اس نے پیدا کی، عرش پر متمکن ہوا، ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، اور اس کے حضور کوئی سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اب مجھے بتائیں اس میں سے کوئی ایک کوالٹی کسی چھوٹے سے درجے میں بھی کسی اور ہستی کو حاصل ہے تو کوئی اور اللہ کی جگہ نہیں لے سکتا، وہی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ افلا تذکرون، کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب کو اسی کی طرف مر کر لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی ہے جس نے مخلوق کو شروع میں تخلیق کیا تھا، ثم یعیدہ، اور پھر دوبارہ بھی وہ اس عمل کو دہرائے گا، یعنی مرنے کے بعد جو ہم گل سڑ کر ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے وہ تخلیق کرے گا، جس طرح جب ہم کچھ نہیں تھے تو اس نے ہمیں پیدا کیا، تو اب اس چورے سے دوبارہ سے وہ زندہ کر لے گا۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، اور یہ اس لیے ہوگا قیامت والے دن تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے انصاف کے ساتھ۔ یعنی اس سے پتہ چل گیا کہ یہ پورے کا پورا سسٹم اس چیز کے اوپر کھڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پلانٹ ارتھ پہ انسانوں کو مخصوص ٹائم کے لیے بھیجا ہے، ہر شخص اپنی ڈیسٹنی کے مطابق موت کے منہ میں چلا جائے گا، مر کے مٹی ہو جائے گا، پھر قیامت والا دن اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اسے زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ دنیا میں جو کیے ہوئے اعمال ہیں ان کا بدلہ انصاف کے ساتھ اس شخص کو دیا جائے، اچھے یا برے اعمال۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ والذین کفروا، اور سائملٹینیس کنٹراسٹ آ گیا ہے، پہلے اہل ایمان کا ذکر ہے، اب کفار کا۔ جن لوگوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب، بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کفر کے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ کفر سے مراد صرف اللہ کا انکار نہیں ہے، اللہ کو مان کر اللہ کے احکامات کو توڑنا بھی کفر ہے۔ عربی زبان میں کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، وہ اپنے عمل سے بھی انکار ہو سکتا ہے، عقیدے سے بھی انکار ہو سکتا ہے۔ عمل سے تو مسلمان بھی انکار کر رہے ہیں، ہمارے ہاں کفر کا مطلب جو ہے نا وہ اتنا غلط لوگوں کو پڑھایا گیا کہ اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے کہ خیر ہے یہ تو کافروں کے بارے میں آیات ہے، جبکہ قرآن کافر اس کو کہتا ہے کہ جو
عمل کا کفر کرے یا عقیدے کا کفر کرے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اب مجھے بتائیں یہ بات کافروں کو کی جا رہی تھی مسلمانوں کو؟ کافروں کو تو کہا جائے گا کہ نماز سے پہلے تم اللہ کو مانو. یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھنا نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اور دوسرا یہ مانا کہ مشرک ہی ہو سکتا ہے وہ شخص جو نماز نہ پڑھے، مسلمان ہو کے ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص نماز چھوڑ دے. اور اسے ایکسپلین کیا نبی الاسلام کی اس حدیث نے جو صحیح مسلم میں 246 ہے کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی. هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو منور کیا. یہ نور کا لفظ انڈائریکٹ لائٹ کے لیے استعمال ہوا. سورج کو چراغ بھی کہا گیا ہے خود سے، یعنی روشن، اور سورج کی روشنی کی وجہ سے انڈائریکٹلی جو زمین سے ریفلیکٹ ہو کے چاند کے اوپر پڑتی ہے وہ بھی منور ہے. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور چاند کے لیے منازل مقرر کی. آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ چاند نکلتا ہے تو بالکل باریک ہوتا ہے. جب 7 دن گزرتے ہیں تو بالکل سیمی سرکولر ہو جاتا ہے، یعنی آدھا روشن ہوتا ہے اور آدھا اندھیرے میں ہوتا ہے. اور جب 14 دن ہوتے ہیں تو پورا روشن ہو جاتا ہے. اور جب 21 دن ہوتے ہیں تو اس طرف سے آدھا روشن اور آدھا ڈارکنیس میں، اور یوں کرتے کرتے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو یہ ایک آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے کیلنڈر رکھ دیا ہے. آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ چاند کی کون سی تاریخیں چل رہی ہیں. اس کی منازل مقرر کی. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم برسوں کی گنتی کر سکو، والحساب، اور ان کا حساب. چاند کے مہینے جو ہیں وہ اسلام سے پہلے بھی لیونر ایئرز ایگزسٹ کرتے تھے، وہ 12 ہی مہینے ہوا کرتے تھے. اور وہ مہینے اسی اعتبار سے کہ چاند شروع میں بڑھتا جاتا ہے اور پھر اینڈ پہ جا کے گھٹ جاتا ہے، اور یوں ایک پورا مہینے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے مہینے کا ایک کیلنڈر رکھا ہوا ہے، 29 دن کا یا 30 دن کا. تو یہ آسمان پہ اللہ کی طرف سے ایک کیلنڈر ہے. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا مگر پرپزفل، با مقصد، حق کے ساتھ. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور اللہ تعالیٰ اپنی ان قدرت کی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کر کے اللہ کی شناخت کر سکیں. اب قدرت کی اور نشانی اللہ تعالیٰ ایک ذکر کر رہا ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک دن اور رات کے آنے جانے میں، لیل و نہار کی جو یہ گردش ہے، یعنی رات کے بعد دن اور دن کے بعد دوبارہ رات، یہ جو مسلسل سلسلہ ہے. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا، لآیات لقوم یتقون، اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو واقعی ڈر جائیں. ڈریں گے کون؟ جو یہ تمام مخلوقات کو دیکھ کے اس رزلٹ پہ پہنچ جائیں گے کہ ان کو کسی نے پیدا کیا ہے تو مجھے بھی کسی نے پیدا کیا، اور میری مرضی کے بغیر پیدا کیا، اور مجھے اس امتحان میں ڈالا. اگر میں نے اس رب کو رسپانس نہ کیا تو آخرت کے دن وہ میری پکڑ کر لے گا. ابھی تک جو کچھ اس نے مجھ پر حالات وارد کیے، میں ان حالات سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکا، تو آخرت میں بھی جو اپنے انبیاء کے ذریعے اس نے کتابوں میں نازل کیا کہ جو میرے تابع فرمان ہے میں انہیں جنت میں داخل کروں گا اور نافرمانوں کو جہنم میں پھینکوں گا، تو وہ کر گزرے گا. یہ تصور انسان کو ڈرنے پہ مجبور کر دیتا ہے اور انسان اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں متقی ہونا. یہی ہے ہدی للمتقین. قرآن میں ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو یہ امید نہیں کرتے کہ انہیں ہم سے ملنا ہے. اچھا، یہ جملے بار بار آئیں گے. وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی کافروں کے لیے یا اللہ کے نافرمانوں کے لیے یہ ٹرم یوز کی گئی ہے سورت کے اندر، اور یہ بار بار ٹرم ریپیٹ ہوگی کہ جن لوگوں کو یہ امید نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں ملنا ہے. اب وہ لوگ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو قیامت کے دن کے منکر ہوں، دوبارہ
پیدا کیے جانے کے منکر ہوں، اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ گویا وہ دنیا اور آخرت میں ہر معاملے کے خود مالک ہیں، گویا انہیں یہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ ان کو کسی نے پیدا کیا ہے اور اس رب کے حضور انہوں نے پیش ہونا ہے، اپنی شکل دکھانی ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ پیغمبر دنیا میں کس لیے آتے ہیں؟ قیامت کے دن کی جواب دہی اور اللہ کے حضور، جو اللہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہونے والی ہے، اس کا ڈر سناتے ہیں کہ تمہیں اللہ سے قیامت والے دن ملنا ہے، اور وہ ملاقات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے حال احوال پوچھنا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہو، صحیح پہنچ گئے ہو، نہ، وہ یہ پوچھا جانا ہے کہ جو دنیا میں زندگی دی تھی وہ کیسے گزاری ہے، کتابیں بھیجی تھیں، پیغمبر ساتھ بھیجے تھے، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ یہ امید نہیں رکھتے نا کہ انہیں مر کے کسی سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے ہم سے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی پہ ہی وہ راضی ہو چکے ہیں، اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہ وہی چیز ہے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور وہ اسی کے اوپر اطمینان کر کے بیٹھ گئے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں، کیجول لیتے ہیں، ان دھمکیوں کو سیریس نہیں لیتے، اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، بما کانوا یکسبون، بسبب ان کے ان اعمال کے جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ دیکھ لیں، سیدھی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں، مکی صورتوں کا اسلوب آپ دیکھ لیں، بالکل دو ٹوک بات ہے۔ یعنی یہ سورہ یونس میں ابھی تک ہم نے یہ صرف 8 آیات کور کی ہیں، اور اس کے اندر آپ کو پورے دین کا مقدمہ کلیئر ہو چکا ہے کہ اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا، کلیئر کٹ، کہ دنیا کی زندگی کو جنہوں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے اور انہیں کوئی امید نہیں کہ انہیں اپنے رب کو منہ بھی دکھانا ہے اور ملاقات ہونی ہے، اور نبیوں کی جو پیروی ہے انہوں نے اس سے روگردانی کی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے ہم انہیں پوچھ لیں گے۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اعمال بھی نیک ہوں، یہدیہم ربہم بایمانہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی کر دے گا ان کا رب، تجری من تحتہم الانہار، ایسی جنتوں اور باغات کی طرف جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں کے اندر، ایسی جگہ جہاں پر نہریں بہتی ہوں گی اس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دے گا، یعنی ان کا الٹیمیٹ جو انعام ہے وہ اللہ کی جنت ہے۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنت میں جانے کے بعد بھی جو ان کی صدا ہوگی نا وہاں پر جنت کو دیکھ کر، وہ یہی ہوگی، سبحانک اللہم، پاک ہے ہمارا رب، اللہ کو پکار کے وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور وہاں ان کی ایک دوسرے کو دعا ہوگی سلام، یعنی جنتی ایک دوسرے کو جب بھی ملیں گے السلام علیکم کہیں گے، یعنی یہ جنتیوں کی نشانی ہے، دنیا میں بھی سنت ہے، مشروع ہے، اور جنت کے اندر وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور جو آخری پکار ہوگی نا ہر جنتی کی وہ یہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی جنتی اللہ تعالیٰ کی جو جنت میں تعریف کریں گے نا، بسبب ان نعمتوں کے جو ایک جنتی کو ملی کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہمیشہ کی جنت مقرر ہو گئی جس میں نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ مفلسی ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، اور ہر وہ چیز ہے جو انسان چاہے، تو انسان سبحان اللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا کہ اللہ تو پاک ہے جس نے مجھے سب کچھ دیا، اور اپنے خوشی کے جذبات کے اظہار کے لیے جو آخری کلام اس کا ہوگا نا وہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ الزمر کے اینڈ پہ بھی جا کے آئے گا کہ ہر طرف سے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، پھر ہر طرف سے ایک ہی نعرہ بلند ہوگا، الحمد للہ رب العالمین۔ یعنی یہ سمجھ لیں قیامت کے دن کا ڈراپ سین یہ ہے کہ سب لوگ یہ کہیں گے اللہ ہی اللہ ہے۔ دیکھنا الحمد للہ رب العالمین، کوئی بزرگ نہیں، کوئی بابا نہیں، بھائی جتنے انبیاء دنیا میں آئے، انبیاء کے پیروکار جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے آئے، سب کے سب اس اللہ کا تعارف کروانے کے لیے آئے نا۔ جب انسان اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گا پھر اللہ ہی اللہ ہے، انسان کی زبان سے یہی نکلے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہماری رہنمائی کر دی ہے اس جنت تک۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔